أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا اور کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی. جب تکذیب پر اڑے رہے تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور نہ ماننے پر سب کا تہس نہس کر دیا. And we had certainly given Moses the scripture and appointed with him his brother Aaron as an assistant. And we said, "Go both of you to the people who have denied our signs." Then we destroyed them with complete destruction. And the people of Noah, when they denied the messengers, we drowned them, and we made them for mankind a sign. And we have prepared for the wrongdoers a painful punishment. And we destroyed Ad and Samood and the companions of the well and many generations between them. And for each we presented examples as warnings, and each we destroyed with total destruction. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ اللہ کی توفیق سے ہی کوئی عمل انسان کر سکتا ہے. تو اب یہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے اس کو پیوریفائی رکھنے کے لیے، دکھاوے سے ہٹ کے خالص اللہ کے لیے. اللہ کہہ رہے ہیں جگہ جگہ کہو میرا جینا مرنا نماز قربانی اللہ کے لیے. تو اب اللہ نے جیسی بتائی ہے نماز قربانی ویسے ہی کریں گے یا اپنا حساب چلائیں گے. تو جب جینا مرنا بھی اللہ کا حساب، اس میں اللہ کے حساب سے ہی کرنا پڑے گا یا اپنا حساب ڈالیں گے. تو آدھا ہماری عبادت ہو گئی تو آدھی ہماری زندگی ضائع ہو گئی جو ہم نے جس میں اپنا حساب چلایا. تو ہر منٹ اگلا فیوچر کا آہستہ آہستہ پاس بنتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ پاس بنتا جا رہا ہے. ہر منٹ جو آ رہا ہے یہ ابھی جیسے ہم پریزنٹ ہیں، پھر ہر منٹ میں ہم فیوچر میں چلے جاتے ہیں، پھر فیوچر پاس بن جاتا ہے. تو لہٰذا یہ اللہ کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے. یہ رحمت، نور، ہدایت، بشارت، پاس پریزنٹ فیوچر سب بتاتی ہے، اور کوئی کتاب نہیں بتاتی. تو پوری دنیا، پورا قرآن، پوری زندگی، پوری جنت، پوری دوزخ ایسے ہے. تو اب یہ سارے اللہ کے حکم ہیں. تو اب یہ پاکستان کا بڑا یعنی کہ افسوس کی بات ہے کہ 75 سال میں بجلی ہی نہیں ہے، پانی ہی نہیں ہے. غریبوں کو پانی ہی نہیں ملتا پینے کے لیے، نہانے کے لیے بجلی نہیں ملتی. کھانا تو چلو جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے. تو جو گورنمنٹ اتنے ٹیکسز لیتی ہے اور اتنی بار ٹریولنگ ہوتی ہے، اتنے خرچے اور اتنی مہنگی گاڑیوں میں اسٹاف گھومتا ہے، تو یہ مطلب جو ہے وہ بجلی پانی نہیں دے سکتے تو پھر کدھر کھڑے ہوئے؟ تو اوپر کیا جواب دیں گے؟ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. جب ہوتا یہ ہے کہ جب 3 سال میں گورنمنٹ گرتی ہے، جب انسان اپنے مزوں کے پیچھے اور اپنے اللہ کی حدوں سے باہر جب نکلتا ہے تو پھر اللہ ایکشن لیتے ہیں. اگر پہلی حکومتیں لوگوں کے ہاتھ میں تھیں تو پھر ختم کیسے ہو گئیں؟ یہ حکومت، ساری حکومتیں، پوری دنیا کی حکومتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو لہذا اللہ کے حدود اللہ کو سمجھیں اور حدود اللہ کے اندر رہیں. حدود اللہ سے تجاوز مت کریں. یہ آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. موت کا کوئی پتہ نہیں، اور جہنم میں جو گیا پھر وہ گیا، اور جو جنت پہنچ گیا وہ کامیاب ہو گیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
تو یہ پرانی جنریشن سے نئی جنریشن میں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو خیر و شر دونوں راستے اللہ نے دکھا دیے، تو جب یہ اللہ کی بات سن لے گا تو اس سے خیر کے کام زیادہ ہوں گے، شر کے کم ہوں گے۔ درخت صبح آکسیجن دیتا ہے، شام کو کاربن ڈائی دیتا ہے، تو اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ نہ ہم اس کو غلط بول سکتے ہیں 100%، نہ ہم اس کو صحیح بول سکتے ہیں 100%۔ تو اس کو سمجھیں، کسی بھی انسان کو ہم کسی کی برائی کر رہے ہوں، ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے، کیا پتہ وہ بیچارہ اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ کے اپنے آپ کو کلین کر چکا ہو، اور ہم وہ اس کو دیکھ کے چل رہے ہیں اور ہم ہی کھڈے میں گر جائیں۔ تو لہٰذا اللہ کہتے ہیں کوئی شخص نہیں جانتا کل کیا کام کرے گا اور کس زمین پہ اس کو موت آئے گی۔ دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعلانیہ برا کہے، ہاں وہ جو مظلوم ہو۔ تو لہٰذا یہ ایک دوسرے کی برائیاں کرنا، پگڑیاں اچھالنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو کوئی بھی کسی کو بھی الاؤ نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے حساب لینا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہم اللہ کی جو پلاننگ ہے سب کی پلاننگوں سے اوپر ہوتی ہے۔ وہ ایک جگہ اللہ کہتے ہیں تم نے اپنے علم سے میری آیتوں پہ احاطہ تو کیا نہ تھا، تو کرتے کیا تھے؟ یعنی کہ کسی کے پاس اتنا علم نہیں تھا جو اللہ کے علم سے اوپر علم لے کے آتا۔ تو جزاک اللہ خیر، آیت میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا، تو اگلی آیت اس کی آگے تھوڑی دیر میں سنتے لگاتے، اور اس کو جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ دل گردے جسم کے اعضاء سب اللہ چلا رہے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، تو لہٰذا اللہ کی بات سن لیں گے تو آپ بہت ساری بیماریوں، تکلیفوں سے، مشکلوں سے بچ جائیں گے۔ جتنا اللہ نے مانگا ہے اتنے اعمال کر لیں گے تو یہی ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو وہ کر ہی نہیں رہے جو اللہ نے مانگا ہے، وہ ادھر ادھر کی سب بھٹک رہے ہیں، ادھر نارتھ اور ایسٹ اور ویسٹ اور ساؤتھ۔ جو اللہ نے مانگا ہے وہ سنیں، اور اللہ نے جو مانگا ہے اتنا ہی کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔